ایک خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی خواب میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ اے میرے نبی یہ فرشتے کچھ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, یہ کیا جھگڑ کر رہے ہیں؟ یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں, جن سے سارے گناہ جل جاتے ہیں, وہ کون سے ایسے اعمال ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ جی میں بتاؤں؟ اللہ نے کہا بتائیں. کہا جی وہ 3 اعمال ہیں جو گناہوں کو جلا ہی دیتے ہیں. اب وہ سن لو, وہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ ہر حال میں, گرمی ہو, سردی ہو, بیماری ہو, پریشانی ہو, خوشی ہو, ہر حال میں اٹھ کے وضو کرنا. سردیوں میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو پتہ چلے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے, پانی تو ٹھنڈے سے وضو کیا, ادھر گناہ سارے جل گئے, سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے. اور نمبر 2 فرمایا, نمبر 2 جو عمل گناہوں کو جلا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا, ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگا, اس سے سارے گناہ جل جاتے ہیں. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر دوپہر ہو, گرمیوں کی دوپہر کو چل کے نماز پڑھنے کے لیے آنا, اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ 3 عمل میں نے بتائے, 3 عمل میں نماز کوئی نہیں ہے, یہ ساری نماز کی تیاری ہے, نماز نہیں. نماز کی تیاری سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ کامن سینس کی بات ہے, سمجھو کہ جو نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس سے سارے گناہ ختم ہو گئے, تو جو نماز پڑھنے سے ملے گا کیا؟ نماز پڑھنے والے کو میرے دوستو یہ سن لو, یہ ملے گا کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے, تو اللہ اپنے اور اس بندے کے درمیان جو 70,000 پردہ ہے, وہ اللہ سارے پردے ہٹا کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اور اس نماز پڑھنے والے کو اللہ کہتا ہے مانگ, کیا مانگتا ہے, بول کیا بات کرتا ہے, میں سے کر بات, میں تیری بات سن رہا ہوں. لیکن یہ کون, کس کو سمجھ آئے گی؟ جو اس کا استحضار کرے گا. نمبر 1 حدیث. دوسرا اللہ کے نبی نے پوچھا, اللہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی یہ میرے دوسرے فرشتے یہ بھی کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں, یہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے اعمال بھی ہیں جو جنت کو اپ گریڈ کر دیں گے. جیسے عام اکانومی کلاس ہوتی ہے نا, اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی, اب اس کے پاس پوائنٹس تھے, اب پوائنٹس سے اس کو اپ گریڈ کرا لیا. تو وہ کون سے پوائنٹس ایسے ہیں کہ عام آرڈنری جنتی تھا, آرڈنری جنت میں گیا, لیکن اس کو اتنے پوائنٹس سے اس کے پاس کہ جنت اپ گریڈ ہو گئی, وہ کون سے عمل ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا جی میں بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. تو کہا جی وہ بھی 3 ہیں اعمال, وہ عمل 3 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ان 3 میں سے پہلا عمل ہے میٹھا بول بولنا, لوگوں سے میٹھا بولنا, ایسا بولنا کہ دوسرا سن کے خوش ہو جائے, دوسرا مل کے یہ نہ محسوس کرے کہ دوبارہ اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنا سویٹ بولنا, جو میٹھا بولے اس کی جنت اپ گریڈ ہو جائے گی. میٹھا بولنے میں کیا لگتا ہے میرے دوست؟ لگتا کیا بتاؤ, ایمان سے بتاؤ. اور جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولے, ایک تھا میٹھا اس نے بھی میٹھا, میں بھی میٹھا نہیں, جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولنا سیکھ لے, یہ تو کتب بن جائے گا, یہ کتب بن جائے گا, کتب ولی بن جائے گا جو کڑوے والے سے میٹھا سیکھ لے. اور دوسرا عمل جو جنت اپ گریڈ کرے گا وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جی وہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. اور کھانا کن کو کھلانا؟ بھوکوں کو نہیں, غریبوں کو نہیں, سب کو, غریب ہو امیر ہو, کھانا کھلانا سیکھو. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا, میں جب کالج میں پڑھتا تھا, تو ہم کھانا جو کھلایا جاتا تھا نا اس کو بے وقوف سمجھتے تھے. کو پتہ ہی نہیں کہ جس نے کھانا کھلا دیا یہ تو ولی بن گیا, کھانے کھلانے والا تو ولی بن جائے گا. یہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, یہ کہتے میں بیوقوف بنا کے کھا لیا اس سے. کھانا کھلانے والے اپ گریڈ ہو جائیں گے جنت میں. یہ اعمال والے نیچے رہ جائیں گے, تہجد والے نیچے رہ جائیں گے,
وہ اوپر چلے جائیں گے کھانا کھلانے والے. اور تیسرا عمل بتایا اللہ کے نبی نے, تیسرا عمل کیا. یا اللہ تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل وہ ہے جو جنت اپ گریڈ کرائے گا. وہ عمل ہے جب آدھی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو کوئی رات کو اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے بات کرے, اس کی جنت اپ گریڈ ہو جائے گی.